بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہم فلسطین سے بحیثیت مسلمان کیوں محبت کرتے ہیں اور ہمیں بحیثیت مسلمان ان سے محبت کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہا ہے۔ محترم ناظرین، کون کون سے انبیاء کرام ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے اور کون کون سے انبیاء کرام کی یہاں ولادت ہوئی، آج کی ویڈیو اس موضوع پر ہے۔ اگر آپ اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کے قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونیت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس شہر کو مقدس یعنی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات و واقعات پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ محترم ناظرین، بچے کی ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تن کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اور اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ محترم ناظرین، فلسطین کو نماز فردیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز حکم ربی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے لے گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہی ہے۔ محترم ناظرین، وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام و فلسطین کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کے سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استعباد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسے ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔